والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في كلامه العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ قابل احترام اسلامی بھائیوں ساتھی عزیز ہو، آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی ایک جامع آیت تلاوت کی گئی۔ یہی پوری کامیابی کا خلاصہ ہے، یہی حقیقت ہے جس سے ہمیں اور آپ کو گزرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس ایک آیت کے اندر وہ ساری چیزیں بیان کر دی ہیں جو ہمارے لیے نہایت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا، ہر ایک کو موت آنی ہے۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر چیز فنا ہو جائے گی، اور یہ دنیا کی سب سے بڑی حقیقت ہے جسے ہر آدمی مانتا ہے، تسلیم کرتا ہے۔ یہاں پر کوئی اختلاف نہیں کہ ہر آدمی کو مرنا۔ اگلی بات جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی وہ کہا کہ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، مرنے سے کہانی ختم نہیں ہو جاتی۔ مرنے کے بعد انسان کو زندگی کے تمام اعمال کا حساب اور کتاب دینا ہوتا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن تمہیں تمہارے اعمال کا مکمل بدلہ دیا جائے گا۔ جو کچھ ہم نے اس روئے زمین پر کیا ہے، خیر ہے تو خیر ہے اور شر ہے تو شر، جو کچھ بھی ہم نے کیا ہے اس کا مکمل بدلہ قیامت کے دن تمہیں دیا جائے گا۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو آدمی جہنم سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، وہی کامیاب ہے۔ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، تمہیں تمہارے اعمال کا مکمل بدلہ دیا جائے گا۔ جو آدمی جہنم سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، وہی کامیاب ہے۔ اسی کے لیے کوشش ہونی چاہیے۔ اب ان مقاصد سے مرنا ہے، اپنے اعمال کا پورا حساب دینا ہے۔ جو آدمی جنت میں داخل کر دیا گیا، جہنم سے بچا لیا گیا، یہ بنیادی چیزیں ہیں۔ ان چیزوں سے کون سی چیز ہے جو ہمیں غافل کر دیتی ہے؟ ہم سارے لوگ جانتے ہیں کہ مرنا، ہم سارے لوگ جانتے ہیں کہ اپنے اعمال کا حساب اور کتاب دینا، ہم سارے لوگ جانتے ہیں کہ جنت اور جہنم اللہ تعالیٰ نے بنا رکھی ہے۔ پھر کون سی چیز ہے جو ہمیں اتنی اہم چیزوں سے موڑ رہی ہوتی ہے؟ اللہ نے آگے بیان کیا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی صرف دھوکے کا سامان ہے، کیونکہ دنیا ہی ہے جو ہمیں دنیا کی رنگینیوں میں، دنیا کی آسائش اور آرام میں ہم بھول جاتے ہیں کہ اس دنیا کو میں چھوڑنا۔ اب آپ دیکھیں کہ ہماری عمر دن بدن کیا ہے، کم ہوتی جاتی ہے۔ کم ہونے کا مطلب یہ کہ جو زندگی ہمیں اللہ کی جانب سے ملی ہوئی ہے وہ ہر دن ہر لمحہ کم ہوتی ہے۔ جب پروگرام شروع ہوا تھا تو ہم موت سے دور تھے، اب آج پروگرام ابھی ختم ہو رہا ہے تو ہم موت سے قریب ہو گئے، قبر سے قریب ہو گئے، حساب اور کتاب سے قریب ہو گئے۔ لیکن صورتحال ہماری کیا ہوتی ہے کہ جیسے جیسے ہم موت سے قریب ہوتے ہیں، جیسے جیسے ہم قبر سے قریب ہوتے ہیں، جیسے جیسے ہم حساب اور کتاب کے دن سے قریب ہوتے ہیں، ویسے ویسے ہماری غفلتیں اور بڑھتی جاتی ہیں، دنیا کی لذت میں اور ہم گرفتار ہوتے جاتے ہیں۔ ایک مکان ہے دوسرا مکان ہو جائے، ایک گاڑی ہے دوسری گاڑی ہو جائے، اتنا پلاٹ بک کیا اور پلاٹ ہو جائے۔ اللہ نے بیان کیا اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، لوگوں کے حساب کتاب کا وقت قریب آ گیا ہے، اور صورتحال یہ ہے کہ لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور اگنور کر رہے ہیں، منہ موڑ رہے ہیں۔ تو آدمی کو اصل توجہ کس پہ دینی چاہیے کہ مرنا ہے، یہاں ہم اور آپ جزا کے لیے نہیں آئے اور ایوارڈ لینے کے لیے اور آسائش کی زندگی گزارنے کے لیے نہیں آئے، یہ تو دار العمل ہے۔ یہاں آرام کہاں ہے، یہاں آسائش کہاں ہے؟ یہاں تو تگودو ہے، جدوجہد ہے، کوشش ہے، محنت ہے۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یہاں تو صرف عبادت کرنی ہے، زندگی کی آخری سانسیں اللہ کے لیے قربان کرنی ہے، زندگی کا آخری لمحے تک اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ اسی مقصد کے لیے ہمیں اور آپ کو دنیا کے اندر بھیجا گیا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کوئی دوسرا مقصد نہیں، ہم نے انسانوں اور جناتوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا۔ اس مقصد سے آپ ادھر ادھر مت جائیے، اگر کوئی چیز اس مقصد میں رکاوٹ بن رہی ہے اسے چھوڑ دیجیے، اسے چھوڑ دیجیے، یہ مقصد ہمارا ہے، ہم اسی راستے پر چلنے والے ہیں جو اللہ کی عبادت کی طرف لے جانے والے ہیں، کچھ بھی نہیں چھوڑ سکتے ہم اس کے
لیے اللہ کو راضی کرنا ہے تو راضی کرنا ہے، اللہ کو خوش کرنا ہے خوش کرنا ہے۔ ساری کی ساری دنیا ناراض ہو کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ایک لمیٹڈ ٹائم لے کر آئے۔ دنیا کی تکلیف ہی کیا، دنیا کی پریشانی ہی کیا، کتنے لوگ آئے دنیا کے اندر، کتنی تکلیفیں دی گئی، انبیاء کو کتنی تکلیفیں دی گئی اور صالحین کو کتنی تکلیفیں دی گئی، سب ختم ہو گئی، لیکن اب اس کے بعد آرام کی زندگی ان کے ساتھ ہوگی۔ اس وجہ سے دنیا کی تکلیف پریشانی یہ کچھ بھی نہیں ہے آخرت کے مقابلے میں، کیونکہ دنیا کی تکلیفیں ختم ہو جانے والی ہیں اور آخرت کی تکلیفیں ساتھ میں رہنے والی ہیں۔ دنیا کا آرام ختم ہو جانے والا ہے اور آخرت کا آرام باقی رہ جانے والا ہے۔ اس لیے کوشش یہ کرے تمام چیزوں میں سب سے اہم چیز کیا ہے، اپنے مقصد پہ نگاہ ہو، توجہ ہو، اور اس کے لیے جتنی بھی کوششیں ہمیں کرنی چاہیے ہم اس کو کرنے کے لیے تیار رہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری حدیث، آپ نے فرمایا من کانت الدنیا ہمہ جعل اللہ فقرہ بین عینیہ، جس کا مقصد، جس کی تقویٰ، جس کا علم، جس کا مقصد صرف اور صرف دنیا حاصل کرنا ہو، سویا تو دنیا، اٹھا تو دنیا، صرف دنیا ہی دنیا، تو اللہ تعالیٰ فقر و فاقے کو اس کی نگاہوں کے سامنے کر دیتا ہے۔ اس کو قناعت نہیں ملتی، اس کو مال و دولت جو اللہ نے دیا اس کی تسلی نہیں ہوتی۔ اللہ فقر و فاقے کو ایک مہینے کا راشن گھر میں رکھا ہوا ہے، اگلے سال کیا ہوگا، دوسرے مہینے میں کیا ہوگا، گھر میں ساری کی ساری چیزیں موجود ہیں، لیکن فیوچر کے، مستقبل کے اندیشے اسے سکون کی زندگی نہیں گزارنے دیتے۔ اور مزید کیا ہوتا ہے، وَفَرَّقَ عَلَيْهِ شَمْلَهُ، اس کے معاملے کو اللہ تبدیل بتدیر کر دیتا ہے، یہ نہیں ہوا، وہ نہیں ہوا، وہ نہیں ہوا، اور دنیا اسے جتنی ملتی ہے اللہ ما قدر لہ، دنیا سے کچھ پاتا بھی نصیب اتنا ہے جتنا اللہ نے دیا۔ لیکن اگر اس کے برعکس آپ کا معاملہ من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه، لیکن جس کا مقصد جو دنیا میں زندگی اس لیے گزارتا ہے کہ آخرت مل جائے، جنت مل جائے، تو اللہ اسے مالدار کر دیتا ہے، اس کے اندر قناعت پیدا کر دیتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی تمام تقسیمات پر راضی ہوتا ہے، وہ فقیر بھی ہوتا ہے تو غنی اور مالدار ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے دل کی مالداری دے رکھی ہوتی، وہ اللہ کے اس فیصلے پر راضی ہوتا ہے، وہ جانتا ہے کہ دنیا کی تکلیف عارضی ہے، دنیا کا آرام عارضی ہے، دنیا عارضی ہے، اس کو چھوڑنا، وہ مقصد اس کے پاس ہوتا ہے، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پوری دنیا اس کے پاس ذلیل و خوار کر کے آ جائے۔ اس لیے آدمی آج بہت سارے لوگ مشغول ہیں اپنی زندگی میں، اپنی لائف میں، قرآن نہیں پڑھنا آتا ہے۔ ایک مرتبہ دیکھیے کتنے لوگوں کے بارے میں آپ سنتے ہیں کہ انہیں ان کا نقصان ہوا تو ہارٹ اٹیک آ گیا، کتنے لوگوں کے بارے میں آپ سنتے ہیں کہ کاروبار نہیں چلا تو پریشانی ہوگی، بیماری ہوگی۔ آپ سنتے رہتے ہیں، لیکن کبھی آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی جو قرآن نہیں پڑھنا آتا ہے، اس کو نہیں سیکھ سکتا، اس کو کوئی بیماری لاحق نہیں ہوتی، کچھ بھی نہیں ہوتا، کیونکہ اسے فکر نہیں، آخرت تو اس کا مقصد نہیں، اسے نماز پڑھنے کا شوق نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، روزہ کے مسائل نہیں معلوم، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن دنیا کی کوئی چیز اگر اس سے کم ہوتی ہے تو طرح طرح کی بیماری میں کیا ہے وہ لوگ بھی سو جاتا ہے۔ بہرحال میرے بھائی ساتھ عزیزو، خلاصہ کلام یہ ہے کہ آدمی اپنے مقصد کے تحت زندگی گزارے۔ مقصد یہ ہے کہ اللہ کو راضی کرنا، اللہ کو خوش کرنا اور اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنا۔ اس مقصد سے کبھی بھی آپ ادھر ادھر جانے کی کوشش نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔